اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ماہ رمضان کے 8ویں تاریخ کی جو دعا اللہ کی بارگاہ میں ہم کرتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ تشریحات لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ یہ 8ویں دن ماہ مبارک رمضان کی جو دعا ہے، ہم اللہ کے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں یتیموں کے ساتھ بہترین طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ جب انسان کسی یتیم کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے تو جب اس کے جانے کے بعد اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں تو اس کے بچوں کے ساتھ بھی دنیا والے اچھے سے پیش آتے ہیں۔ انسان اگر یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے بہترین اللہ کی طرف سے ثواب اور جزا پروردگار عالم اپنی طرف سے عنایت فرمائے گا۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک یتیم بچہ آیا روتے ہوئے اور رسول اللہ سے باتیں کیا۔ وہ یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، میرے والد اس دنیا سے چلے گئے، میری ماں ہے اور میری ایک بہن ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور ہمارے پاس کچھ کھانے کا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے جناب بلال سے کہا کہ بلال جاؤ کچھ جو چیز گھر میں وہ لے کے آؤ۔ جناب بلال گئے اور کچھ کھجوریں لے کے آئے، اور رسول اللہ نے اس کھجور کے 3 حصے کیے، ایک حصہ اسے دیا اور 2 کہا کہ جا کے اپنے ماں اور اپنی بہن کو دے دینا۔ جب یہ رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ کے بغل میں ایک صحابی رسول کے بیٹھے ہوئے تھے، فوراً بچے کو کلیجے سے لگایا اور اس کے سر پہ ہاتھ کو پھیرا۔ جیسے یہ کام انجام دیا، رسول اللہ نے کہا اپنے صحابی کو مخاطب کر کے کہ جو تم نے یہ کام کیا ہے، انجام دیا، بہترین کام ہے۔ تم نے جب ہاتھ پھیرا اس کے سر پہ دست شفقت، تو تمہارے ہاتھوں کے نیچے جتنے بھی بال آئے، پروردگار عالم تمہارے اتنی گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اتنی ہی درجات تمہارے بلند کر دیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے بارگاہ میں ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں بھی یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر انسان یتیموں کے ساتھ اچھا رہے گا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو یہ ساری چیزیں انسان کو نصیب ہوگی۔ دوسرے یہ اس دعا میں انسان سوال کرتا پروردگار مجھے کھانا کھلانے والوں میں شمار فرما۔ یہ ماہ مبارک رمضان بہترین وقت ہے کہ انسان کھانا کھلانے والوں میں اپنے آپ کو شمار کر سکتا ہے، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ ہم افطار کے ذریعے سے یا سحری کے ذریعے سے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا بہترین اور زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں کسی روزے دار کو کھانا کھلانا یا روزے دار کے لیے سحری کا انتظام کرنا، یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں افطاری کر کے کسی بھوکے اور روزے دار کو کھانا کھلا کے ہم یہ ثواب حاصل کریں جس کے بارے میں ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ تیسری یہ کہ ہمیں سلام کرنے والوں کے زمروں میں رکھ۔ عزیزان گرامی، بہترین اگر عبادت ہے تو یہ سلام کرنا ہے جو مستحب اور سنت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس عبادت میں ہم پہل کریں۔ ہمارے اور آپ کے آخری رسول جب بھی نکلتے تھے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے مقابل میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ رسول اللہ پہلے سلام کرتے تھے اور سبقت کرتے تھے سلام کرنے میں، اور سلام جو کرتا ہے تو اس کو 69 نیکیاں لکھی جاتی اس کے نامہ اعمال میں، اور جواب دینے والے کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں آگے بڑھ کے زیادہ سے زیادہ سلام کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ سامنے والا ہمیں سلام کرے تاکہ ہم اس کا جواب دیں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا فقرہ یہ ہے کہ ہم اپنے قول و فعل میں پابند رہیں، اور بہترین ہمارے جو زندگی ہے وہ بہترین رہے، ہمارے اعمال اور یہ ساری چیزیں بہترین طریقے سے گزرے۔ اگر انسان اپنے قول و فعل اور یہ ساری زندگی بہترین ہو جائے تو جناب سلمان جیسے اپنی زندگی بنا سکتا ہے۔ جناب سلمان بھی باہر سے آئے ہوئے تھے لیکن رسول اللہ سے قریب ہوئے تو اتنے بہترین طریقے سے قریب ہوئے تھے، اور اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے کہ رسول اللہ نے کہا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ
مبارکہ میں سوال کرتے پروردگار ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی، اور اس کے بعد سلام میں پہل کرنے کی، اور بہترین کردار دوسروں کے ساتھ رکھنے کی، اور بہترین کردار دنیا والوں کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سامعین اکرام، بارگاہ پروردگار عالم میں ماہ مبارکہ میں دعا کریں تاکہ پروردگار عالم ہمیں نیک بندوں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔